سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ بتا رہے ہیں کل کے درس میں فرعون
کی ابتدا کا ذکر سنا کہ کیا تھا اور کیسے بنا اور آگے کہاں پہنچا، یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا چاہا، سجدہ کیا اور اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو دوبارہ بخشنے کے لیے، بقا بخشنے کے لیے ہر غیر قانون، غیر تعظیم، آج بغیر کی کثرت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی مطلق العنان بادشاہ وہ کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہے جس سے وہ ڈرے، کیونکہ جس مخلوق پر وہ حکومت کر رہا ہے اس کو اس نے اتنا دبا دیا ہے، اتنا دبا دیا ہے کہ انسان اٹھانے کا قابل ہے۔ پہلی بات تو یہ آ گیا ٹولے کے ٹولے بنا، یہ پارٹی الگ، یہ پارٹی الگ، یہ الگ، آپس میں ان کے اختلافات، اور پھر جو اس کے ماننے والے تھے اس میں اختلاف، اور جو نہیں مانتے تھے ان کی صورت حال یہ کر دیتا تھا کہ ان کے بچوں کو ظلم کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس لیے یہ عورتیں اب ہمارے جوانوں کے کام آئیں گی، بغیرتی کا کام نہیں ہے۔ بچوں کو اس لیے قدر کرتا تھا کہ اگر یہ بڑے ہو میرے مقابلے میں آئے جوان، یہ حالت ہے۔ اور پھر صاحب تفسیر ابن کثیر آپ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے اتنے ذلیل کو کام کرواتا تھا، ان کو پخانے کی ٹٹی کھانے کی ڈیوٹی لگا دی، تمہیں یہ کرنا ہے، تھوڑی سی کمی ڈیوٹی بھی کمی آئی اس پر جرمانہ لگاتا تھا اور جزیہ لگاتا تھا، سزا دیتا تھا، کوئی سال اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک دفعہ یہ سویا ہوا تھا اپنے محل میں، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس طرف سے آگ چلی، اور ایسی آگ چلی ہے کہ اس میں جتنی بھی کپتی تھی اس کے ماننے والے ان سب کو جلا دیا، اور جتنے بنی اسرائیل کے تھے بنی اسرائیل ان کو آگ میں کچھ نہیں کہا۔ یہ بات اس نے کہنوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، مبینوں کو بلایا کہ میں نہیں یہ کام ہے، تو انہوں نے اپنی جان کی پناہ مانگی اور کہنے کہ اگر آپ اگر آپ نے سزا دی تو آپ کے شہر میں مصر میں ایسا لگتا ہوگا بچہ پیدا تھا، یہ جوان ہو کر تیری دوائی کا سبب بنے گا، ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ اب طیب یہ تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ تیری دوائی کا سبب بنے گا، ختم کر دے گا، وہ انتظار کرتا کب آتا ہے، کبھی بچہ نہ ہوگا تو کبھی جوان ہوگا، لیکن جب وہ اس طرح عمل کرتا ہے اپنے ان کو چھوڑ کر، لیکن دونوں چیزیں ہیں، چنانچہ اس نے آدھے جاری کر دیا کہ جس گھر بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا، 90,000 بچے قتل کر دیا، اتنا کر دیا۔ آخر کار بنی اسرائیل کو بڑے تھے نہ قبطیوں ان کو قبطی کہتے ہیں، تو قبطیوں کے جو بڑے تھے انہوں نے فرعون سے کہا اگر یہی آ رہا تو کل تو ہماری گلی کی صفائی کون کرے گا، تو بچوں کو ہمارے کام کون کرے گا، کھیتی باڑی کون کرے گا، ہماری لیٹرین صاف کون کرے گا، لہٰذا اس میں تبدیلی کو ہر بچے کو کون کرے، چنانچہ اس نے پھر ایک آرڈیننس جاری کیا کہ 1 سال بچے جو ہوں گے ان
साल रहते सैयदना موسیٰ علیہ السلام हारून अलैहिस्सलाम सैयदना हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 30 साल इतना पैदा हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह पाक इसी का तज़किरा है कि इन्ना फिरऔन, कि बेशक फिरऔन आला उलूफ से बड़ा है, उसका बुलंदी ऊंचाई सरकशी, ये फरमाया कि बेशक फिरऔन ने सरकशी की, तकब्बुर किया, बुराई की, अपने आप को तोड़ दिया, फिर अर्दे ज़मीन, अर्ज़ के ज़मीन, और असल में ये इसका तर्जुमा मिस्र है, ये मिस्र की ज़मीन है। बजाया और बनाया उसने अहलहा, वहाँ के अहल को, वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के वालियों को शिया, शिया, इसका एक माना तक़वियत है, कुव्वत ताकत, कि ऐसा गिरोह कि जिसमें कुव्वत ताकत हो और बादशाह के साथ काम कर सके, कि उसकी वजह से बादशाह का दबाव नहीं हो, ये एक माना गिरोह। तो शिया वहाँ के रहने वालों को शिया कर दिया, गिरोह को टोलियों को भी जवान जमात बढ़ा दिया, ये आपस में लड़ते रहे और उनमें से ये तो था नहीं शिया कब्जियों को आपस में लड़ा कि ना ये इनको जान की जान करते लड़ाई से सब एक तरफ में ध्यान करें, कैसे मेरे पास आ सकते जब तक ये अपनी तो यही आर बादशाह की आदत अपने मखलूक को ऐसे से उनको ध्यान करा देता है कि वो बादशाह की तरफ तवज्जो नहीं करते, जुल्म कर रहे हैं। उसे पता है कि अगर ये क्या खुश हो गए, इनका इंतज़ाम हो जाए, मेरी बादशाह को इसलिए वो लड़ाता है। यस ताकत पे ज़ईफ़ का वादा था, तो इन कमज़ोर में से जो जैसे ये बनी इस्राइल के लोग कमज़ोर थे, तो वाइफा गिरोह जवान इस्तेमाल उनको उतना कर दिया, कमज़ोर कर दिया इस्लाइफ को, जवान को मैंने उनको कैसे यूसुफ भी हो गया अपना इसी बात करता था तो उनके बेटे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि फ़िरऔन ने जब मुसाफ़ देखा तो उसको नज़र इसी तरह हुआ, कोई ऐसा